محرم الحرام کے مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر بہت کم ایسے خوش نصیب ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت سے سیکھ کر اپنے کردار میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں شدت سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم ذکر حسین عام کرتے ہیں وہاں فکر حسین بھی عام کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے ساتھ آپ کے پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچایا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو پیغام دیا اس سے سب سے اہم چیز وہ ہے حق پرستی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور حسین تعلیمات میں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کو حق پرست ہونا چاہیے۔ حق پرستی کے اندر مفاد یا تعلق کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ مفاد چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، مشکلات آتی ہیں تو انہیں آدمی جھیل لے، برداشت کر لے، مگر حق کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دے۔ اسی طرح اگر انسان کے تعلق رکھنے والے علاقے کے لوگ، برادری کے لوگ، خاندان کے لوگ یا اگر کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے تو اس پارٹی کے لوگ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انسان کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ وہ ان کی طرفداری نہ کرے، کیونکہ وہ حق سے ہٹ رہے ہیں، حق کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ایک بندہ مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حق پرست ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا کی طرف جا رہے تھے، رستے میں آپ نے خطبہ دیا اور اس میں یہ حدیث مبارکہ بیان فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے ظالم حکمران کو دیکھے، ایسے بادشاہ کو دیکھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والا ہے، سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور گناہ کا معاملہ کرنے والا ہے، یا وہ حرام کو حلال سمجھنے والا ہے، تو وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے ہاتھوں سے یا زبان سے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا، اپنی طاقت کے مطابق اسے روکنے کی کوشش نہ کی، تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم بادشاہ کی جگہ پہ رکھے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یزیدی یہ تمام کرتوت کر رہے ہیں اور میں حسین ابن علی رسول کا نواسہ ہوں، میرا یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ میں انہیں روکنے کی کوشش کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں انہیں روکنے کی کوشش کروں، کیونکہ میری رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حضرت امام حسین کا کربلا کی طرف سفر کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ حق واضح ہو جائے، بلند ہو جائے اور باطل مٹ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے صرف یزیدیوں کا ایک مطالبہ تھا کہ سیاسی طور پر یزید کی حمایت کر لے، اس کے بدلے میں بہت کچھ مل سکتا تھا، مراعات ملتی، سہولیات ملتی، سب کچھ ملتا، حکومت میں حصہ بھی مل سکتا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی حمایت نہیں کی، آپ نے بیعت نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ اگر حضرت امام حسین ان کی حمایت کرتے تو ان کو سیاہ کرتوتوں کے لیے حضرت امام حسین کی تائید حاصل ہو جاتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا خاندان قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر دی، مگر حق کا پرستی کا مظاہرہ کیا، باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ استقامت باطل کے خلاف ڈٹ جانے اور حق کی حمایت کرنے کی خوبصورت مثال ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سفر کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے
کہ اپنے ذاتی اور دفتری معاملات سے لے کر ملکی اور بین الاقوامی سطح تک ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق پرستی کا مظاہرہ کرے، حق کا ساتھ دے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ اپنے مفاد کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مسلم حکمران حق کی حمایت تو دور کی بات، اپنے ذاتی مفادات کے لیے باطل سے اتحاد کیے بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بد نصیب، بدترین درجے پہ وہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مضمون کی روایت پیش کرتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں۔ اس میں کچھ الفاظ یوں ہیں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن شرمندہ وہ ہوگا جو دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا تعلق چاہے سیاسی پارٹی سے ہے یا کسی بھی خاندان قبیلے سے ہے، اگر ہمارے خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ، ہمارے اہل علاقہ یا ہماری پارٹی جس سے ہمارا سیاسی تعلق ہے وہ اگر حق کی مخالفت کرتی ہے تو ہم اس کی طرفداری نہ کریں۔ یہ تربیت نبوی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے نبی مظلوم ہو تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے، ظالم کی مدد کیا کی جائے؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد کرنا ہے، کیونکہ ظلم کرنے والا وہ دنیا میں شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب میں پھنس جاتا ہے۔ اگر تم اسے ظلم سے روکو گے تو تم نے اس کی بہت زیادہ مدد کر دی ہے کہ دنیا میں شیطان کے جال سے بچا لیا، آخرت میں رحمان کے عذاب سے بچا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس بات کی کوشش کریں، یقینی بنائیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق پرستی کا ہمیں درس دیا، پیغام دیا، جو فکر دی ہمیں، جو ہمیں راستہ دیا، کیا ہم اس راستے سے بھٹک تو نہیں گئے؟ تو ہر وقت انسان کے ہاتھ میں حق کا دامن ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو دوسرا پیغام امت کو دیا وہ ہے صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کون ہیں صبر کرنے والے؟ فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہائے وائے نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے ہم نے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جن کے اوپر اللہ کی خصوصی نوازشات ہیں، اس کی خصوصی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ صبر کیسے کرنا ہے۔ 10ویں کی رات جب 70 کے قریب آپ اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا چکے تھے، اس وقت جب خود آپ میدان جنگ میں تشریف لے کر جا رہے تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو حضرت امام حسین کی ہمشیرہ محترمہ تھی، وہ غم کی شدت سے بے ہوش ہوئی۔ جب انہیں افاقہ ہوا، حضرت امام حسین نے انہیں فرمایا کہ اے میری بہن، اللہ سے ڈرتی رہنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو بھی زمین پہ ہے وہ ایک دن زمین سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا، آسمان والے بھی فنا ہو جائیں گے، ایک صرف رب کی ذات باقی رہے گی۔ فرمایا مجھ سے افضل میرے والد محترم دنیا سے چلے گئے، والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، برادر اکبر حضرت امام حسن چلے گئے، اور فرمایا کہ ہم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آپ کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ بھی دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، اس لیے میں بھی جا رہا ہوں، لیکن فرمایا کہ میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد
نہ واویلا کرنا، نہ شور مچانا، اور نہ ہی پیٹنا، چیخنا، چلانا۔ یہ نصیحت کی، یہ پیغام دیا امت کو کہ چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، تم نے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے اور صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خود بھی صبر کر کے دکھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی ہر وقت صبر کی تلقین کی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جب حضرت ابو سفیان کا وصال ہوا تو آپ نے ان کے وصال کے تیسرے دن آپ نے خوشبو منگوائی اور زرد رنگ منگوایا، یعنی آپ نے زینت اختیار کی، اور پھر فرمایا کہ مجھے زینت کی حاجت نہیں تھی، زینت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ عورت جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، آخرت پر یقین رکھتی ہے، تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سوگ صرف 3 دن ہے۔ ہاں، جس کا خاوند فوت ہو جائے اس بیوہ کے لیے سوگ 4 ماہ اور 10 دن ہے، یعنی جو عدت کے دن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں ذکر امام حسین کرتے ہیں وہاں اس فکر امام حسین کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ جیسے بھی حالات آ جائیں ہم صبر کا دامن تھام کے رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک یہ بھی پیغام دیا کہ جاہلانہ امور سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ محرم شریف کے ساتھ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات منسوب ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں، اور بالخصوص جو 10ویں محرم کا دن ہے اس کے بارے میں تو یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا میرا رب اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو محرم شریف کا مہینہ بڑی عظمت کا، شان کا مہینہ ہے، رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول مہینہ ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایسے بہت سے کام سر انجام دیے جاتے ہیں جن کا اس مہینے کے ساتھ تو کیا شریعت کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے نواح کرنا، سوگ منانا، جوتے اتار کے حضرت امام حسین کا فقیر بن کے بازاروں میں مانگنا، زنجیر ڈال لینا، خود کو باندھ لینا، اور اس طرح کی دیگر خرافات، تو ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخری وقت میں اپنی ہمشیرہ کو ان کاموں سے رکنے کی نصیحت کر کے جا رہے ہیں۔ تو جہاں ہم حضرت امام حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا بھی خیال کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، ہمیں کیا درس دیا ہے، اور اس درس سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ تو اس طرح کے جتنے امور محرم شریف کے مہینے میں کیے جاتے ہیں کہ لوگ پرانے کپڑے پہنے رکھتے ہیں، نئے صاف لباس نہیں پہنتے، کوئی مہندی نکالتا ہے، کوئی چولہا نکالتا ہے، کوئی تعزیہ بناتا ہے، تو یہ تمام امور یہ غیر شرعی اور جاہلانہ امور ہے اور ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی سے ایک بڑا خوبصورت غریب پروری کا درس بھی ملتا ہے۔ آپ سخی کی اولاد تھے اور خود بھی بڑے سخی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جواد اور کریم ہے، اور اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سخیوں کا سردار بنایا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے نانا جان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سخاوت فرمایا کرتے تھے، غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کی خدمت میں ایک سائل مانگنے والا حاضر ہوا، عرض کی حضور میں بال بچے دار ہوں لیکن غریب ہوں، مدد فرمائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی، آپ نے اسے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ چلا جا، میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے، میں سب کچھ لٹا چکا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، ہمارا رزق راستے میں ہے، جب وہ پہنچے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک شخص
5 تھیلیاں جن میں سے ہر تھیلی میں 1000 اشرفیاں تھی لے کر حاضر ہوا، حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کی کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذرانہ بھیجا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا نذرانہ قبول فرمائیے، کچھ دن کے بعد آپ کی خدمت میں اور نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے بھی ضرورت ہے، میں اپنے لیے بھی رکھ لوں، اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لوں۔ آپ نے وہ 5 تھیلیاں جیسے آئی تھیں ویسے ہی اس مانگنے والے سائل کو دے دی اور ساتھ معذرت کی۔ فرمایا کہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا نذرانہ، تھوڑا سا مال میں تیری خدمت میں حاضر کر سکا، اور پھر تو مانا جب میرے پاس زیادہ ہوگا تو تجھے میں اور عطا کروں گا۔ اور فرمایا ہمیں تو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے تو زندگی اپنے نانا کی امت کے لیے وقف کر دی ہے، خرچ کر دی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر جہاں ایمان کو تازگی بخشتا ہے، اور ہم حضرت امام حسین کا ذکر عام کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم فکر امام حسین کو بھی عام کریں، اور آپ نے جو پیغام دیا، جو کردار امت کے سامنے پیش کیا، ہم اس سے سیکھ کر اپنے کردار میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام حسین کا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی فکر کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔